جی یہ بتائیے گا کہ یہ جو دہشت گردی ہے یا فرقہ واریت ہے اس کے پیچھے کون سے عناصر جو ہیں وہ کار فرما ہے؟ دیکھیں ہم تو تقریباً 20 سال سے دیکھ رہے ہیں یہ دہشت گردی کا دورہ ہے، خصوصاً ڈی خان میں اور بالعموم اپنے پاکستان میں، اور ڈیر اسماعیل خان میں زیادہ تر یہ دہشت گردی کا سب سے پہلے جو سلسلہ شروع ہوا وہ محکمہ پولیس سے شروع ہوا، جس میں سید رجب علی زیدی جو آج سے 15-16 سال پہلے ان کو شہید کیا گیا، اور اس کے لیے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں تھا۔ سب نے یہی سمجھا کہ یہ چونکہ شیعہ ہے اس لیے مار رہے ہیں۔ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ جو دہشت گردی ہے یہ ایک دن آپ لوگوں کے گھر تک بھی پہنچے گی، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جا بجا پولیس ماری جا رہی ہے، ڈی پی او پر حملے ہو رہے ہیں، چوکیوں پر حملے ہو رہے ہیں۔ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ دہشت گردی ختم ہونا چاہیے۔ اس کے پیچھے کون بھی ہیں؟ اس ملک میں انصاف کا نظام ہونا چاہیے۔ اس ملک میں سیاسی جماعتیں آ کر اپنی باری لے رہی ہیں، لیکن ان کو عوام کا احساس نہیں ہے۔ عوام کو بھی کوئی اس طرح کا کوئی ایسا لائے عمل دیا جائے جس میں انصاف جو ہے دہلیز تک ہو، جس میں دہشت گردی ختم ہو، جس میں یہ ساری باتیں جو ہیں ختم ہونی چاہیے۔ اب ہمارا ملک اس چیز کا متحمل نہیں ہے، اب ہمارا صوبہ اس چیز کا متحمل نہیں ہے، اب ہمارا ضلع ڈیر اسماعیل خان اس چیز کا متحمل نہیں ہے۔ بہت شکریہ جی، آپ کا بہت شکریہ جی۔ میں کوشش کروں گا کہ احتجاجی مظاہرے میں شریک جو ہمارے ایک اور مظاہرے میں جو شامل ہیں ثناء اللہ شاہ کاکا شاہ صاحب، ان سے بات کریں گے۔ کاکا صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج یہ جو دہشت گردی کے خلاف آپ باہر نکلے ہیں، آخر ایسے کون سے عوامل ہیں جو اس کے پیچھے کار فرما ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ترشا میں آپ کا بڑا مشکور ہوں۔ آپ جس طرح دیکھ رہے ہیں یہ جو دہشت گردی کی لہر ہے، یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ ہمارے ملک کو یہ جو غیر ملکی طاقتیں میسج دے رہی ہیں کہ جب تک آپ ہمارے احکامات پر عمل نہیں کریں گے تو ہم آپ کے ملک کے ساتھ یہی کریں گے۔ آپ نے دیکھا آج سے 48 مہینے پیچھے چلے جائیں، عمران خان کا جو دور تھا ایک حملہ بھی نہیں ہوا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ اس نے یہ ساری جو حالات علاقے کے خطے کو اس کو سمجھا اور اس کے ساتھ ایسی گیم کی کہ پاکستان کو محفوظ کیا۔ ابھی جو اگلی رپورٹیں آ رہی ہے کہ مزید حملے ہوں گے، اور یہ ہمارے معصوم پاکستانی مر رہے ہیں، KPK ہو، پنجاب ہو، سندھ ہو، سرحدی سارے ہمارے لوگ ہیں، اور اتنی بے دردی کے ساتھ جس طریقے سے پرسوں بلاسٹ ہوا ہے ہم بڑے سختی سے کنڈیم کرتے ہیں۔ یہ پورے ڈی خان کے لوگ روڈوں پر آ چکے ہیں اور پورے پاکستانی بڑے سختی سے کنڈیم کرتے ہیں۔ پشاور کا جو واقعہ ہوا ہے وہ ہمارے ساتھ ہوا ہے، ہمارے بچے تھے، ہمارے بھائی تھے، ہمارے پولیس والے تھے۔ اللہ پاک ظالموں کو قیامت گردار تک پہنچائے گا، اور انشاءاللہ یہ قوم اب جاگ چکی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ بالخصوص ڈیرے والوں کی حوالے گال کرے تھا کہ ڈیرے دے لوگوں کو کئی سالاں کول دیے KPK پولیس کو یتیم محکمہ قرار دیتا گیا، ڈیرے دے لوگوں کو مارا ویندا پیا ہے۔ اساں لوگ ہجرت تے مجبور تھی گئے ہیں، سارا مال اسباب زمیناں جائیداداں فصلیں کھڑے ہوئے فصلاں سڑائے ویندے پین، کوئی سارا ولی وارث کو نہیں کراں، کوئی قاتل گرفتار نہیں تھیا تے کراں کہیں کو کوئی سزا نہیں ملی۔ اساں کو لوگوں کو اپنے گھراں دے وچ ساکو محصور کر کے مجبور کر کے مارا ویندا پیا ہے، تے اساں ہجرت تے مجبور تھی۔ انشاءاللہ اساں ڈیرے والے متحد تھی کہ اج دے پلیٹ فارم کول جڑے اشرافیہ انہوں کو دسنا چاہتے ہیں کہ اساں مضبوط ہیں، متحد ہیں، اساں ڈیرے جو ہجرت نہ کرے سوں انشاءاللہ اپنے دشمنوں کو تو کٹھے سوں۔ سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں یا فرقہ واریت ہے ٹارگٹ کے لیے ہو رہی ہے سر، اس حوالے سے بتائیے گا ان کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما ہے، اور یہ حکومت موجودہ ہماری ضلعی انتظامیہ ہے، پولیس انتظامیہ ہے یا صوبائی حکومت ہے، مرکزی حکومت ہے، ایسے واقعات کی روک تھام میں کیوں ناکام نظر آ رہی ہے سر؟ اطہر شاہ صاحب، یہ بیسیکلی تو اگر ہم اسے دیکھیں اس کو ماضی جس طرح سے ڈیرہ اسماعیل خان یا صوبہ خیبر پختونخوا اور یا پھر پورے پاکستان میں یہ واقعات ہوتے رہے، پھر ایک دعویٰ بھی آیا سامنے کہ ہم نے دہشت گردی کی یا دہشت گردی کو شکست دے دی، پھر اچانک سے یہ چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی کہ یار دہشت گردی پھر سے آ رہی ہے، تو لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے، لوگوں نے محسوس کیا کہ یار یہ کہاں سے یہ آواز آ رہی ہے، کون یہ کہہ رہا ہے۔ پھر کچھ ایسی ویڈیو کلپس بھی آئے سامنے کہ جی دہشت گرد جو ہے وہ داخل ہو رہے ہیں، دہشت گرد آ رہے ہیں، یا ان سے مذاکرات ہوئے، مذاکرات کامیاب ہو گئے، مذاکرات ناکام ہو گئے، اور اب سلسلہ ایک طرح سے پھر اس واقعے نے ایک طرح سے الارم بجا دیا کہ وہ جو باتیں ہو رہی تھی کہ دہشت گرد پھر سے آ رہے ہیں، تو یہ
एक तरह से एक बादियों नज़र में तो यही महसूस हो रहा है कि वो जो बातें हो रही थी वो अब सच होके सामने आ रही हैं। अब ये तो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो आवाम को बताएं कि यार ये जो हालात हैं ये क्यों बिगड़ रहे हैं, कौन बिगाड़ रहा है, कौन इनके पीछे है, ये हुकूमत बता सकती है क्योंकि उसके पास वसाइल होते हैं। हम तो इतना जानते हैं कि इस तरह के इतना बड़ा वाक़या पिछले 1-2 साल में नहीं हुआ और ये फिर से अब होने जा रहे हैं या हुए हैं। या डेरा इस्माइल खान की हम बात करें तो टारगेट किलिंग के वाक़यात पे अच्छा खासा सद्देबाब हो गया था। माँ सिवाय एक एरिया जो परोवा तहसील का 1-2 एरियाज़ हैं वो हो रहे थे और उस पर भी मीडिया हो गया, सिविल सोसाइटी हो गई, मकामी पुलिस हो गई, उनकी एक बात की जाती थी कि ये क्यों हो रहे हैं, उनसे बात की जा रही थी, मीडिया कर रहा था, मगर उसका कोई जवाब अब तक नहीं आया कि इन वाक़यात के पीछे कौन वो है, कौन इनका ज़िम्मेदार है। ये बातें बहरहाल सवालात हैं जो कि रियासत की ज़िम्मेदारी हैं, जो कि हुकूमत की ज़िम्मेदारी हैं और उनको जवाब देना चाहिए। जैसा कि आपने सुना कि एहतजाजी मुजाहिरीन जो है उनका सिर्फ फ़कत इसी बात पे वो इत्तेफाक कर रहे हैं कि ये जो दहशतगर्दी है या फ़िरका वारियत है इसका ख़ात्मा होना चाहिए। अपने मेज़बान अतार शाह को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए शाह न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।